ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان۔ موضوع ہمارا آج جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، جس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت ہی سرحاصل اور بہت ہی اچھی اور موضوع جو گفتگو ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ سوال آج کا جو ہے وہ ہم نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا، اس کا جواب بھی تلاش کیجئے جناب اور ہمیں بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اینڈ آف دا ٹرانسمیشن ہم اپنی جو اس کا جواب ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں، ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے پیغام رمضان کی مساجد، جو مجھے بذات خود تو بہت پسند ہے، کیونکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری مساجد جو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں اور مختلف مساجد اور خوبصورت مساجد ہیں، انہی میں سے ایک اور مسجد ہے، آپ کو لے کے چلتے ہیں، دکھاتے ہیں، سرپرائز رکھتے ہیں جناب، میں بتاؤں گا نہیں، آپ خود ہی دیکھیے اور جانیے کہ آج ان مساجد میں سے کون سی مسجد ہے جسے ہماری ٹیم نے چنا اور اس کو رپورٹ کیا۔ سیالکوٹ کے وسط میں واقع تاریخی کشمیری محلہ میں ایک ایسی جامع مسجد قائم ہے جسے 450 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا، جو آج بھی اپنی پرانی حالت میں قائم ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ دوسرے 1000 سال کے مجدد حضرت شیخ بدر الدین احمد فاروقی ہیں، جنہیں مجدد الافسانی بھی کہا جاتا ہے، جو اپنے استاد ملا کمال الدین سے تعلیم حاصل کرنے اسی مسجد میں آئے تھے اور دوران تعلیم اسی مسجد میں قیام پذیر بھی رہے۔ اس تاریخی مسجد کی تعمیر کے وقت خصوصی طور پر سیالکوٹی اینٹ اور مٹی کا ایسا فنی استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے مسجد سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈی رہتی ہے۔ اس مسجد کو دیکھنے اندرون سندھ سمیت ملک بھر اور دیگر ممالک سے زائرین کی بڑی تعداد آتی ہے اور اپنے اسلاف کی نشانی یہ مسجد دیکھ کر روحانی سکون پاتی ہے۔ سیالکوٹ میں 450 سالہ پرانی تاریخی اور قدیمی مسجد دیکھنے والوں کو نہ صرف اسلاف کی یاد تازہ کرواتی ہے بلکہ جذبہ ایمانی میں نئی روح بھی پھونکتی ہے۔ کیمرامین خالد افریدی کے ساتھ عثمان اقبال، نیو نیوز، سیالکوٹ۔ 450 سال پرانی سیالکوٹ کی یہ مسجد، اور ہمارے کرسپونڈنٹ عثمان اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس رپورٹ کی اس مسجد کو اور اس کو بیان کیا اور دکھایا بھی۔ یقینی طور کے اوپر ایسی مساجد جو فن تعمیر ہے اس کا ایک بہترین نمونہ بھی ہوتی ہیں، جس کے اندر جیسے بتایا گیا کہ یہ مسجد جو ہے وہ سردیوں میں ٹھنڈی اور گرمیوں میں جو ہے یہ یعنی گرمیوں میں ٹھنڈی اور سردیوں میں یہ گرم رہتی ہے۔ تو ایسی فن تعمیر شاہ صاحب بڑی خوبصورت انداز میں اس طرح کی مساجد بنانا بھی ایک محبت ظاہر کرتا ہے کہ محبت، اور کتنی محبت اور لگن سے ایسی مساجد کو تعمیر کیا گیا۔ تو بات ہم کر رہے ہیں ذرا صلہ رحمی کے حوالے سے، اسی موضوع کے اوپر مزید ہم گفتگو کر لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں۔ میں شاہ صاحب آپ کی طرف ذرا آتا ہوں، حافظ صاحب ذرا اس میں بتائیے گا کہ جیسے شاہ صاحب نے اس میں بات کی ہے کہ جناب اگر مکمل کامل ایمان آپ کا اللہ کے اوپر، قیامت کے اوپر ہے، تو آپ کو تو صلہ رحمی کرنی ہی چاہیے، چیزیں کرنی ہی چاہیے۔ آج ہم کن چیزوں میں لیک کرتے ہیں؟ کیا اگر ہمارے دل کے اندر ویسے بہت سارے معاملات ایسے، بہت ساری چیزیں جن سے ہم دور ہو گئے، ایسی کوئی ترتیب، کوئی انا، یعنی بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انا ہے جو ہمیں روکے رکھتی ہے۔ میری انا ہوگی تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں، میں تو نہیں جاتا، میں تو نہیں ملتا، میں کیوں ملوں جا کے اس سے، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا۔ کیا اس کو آپ عدم برداشت سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے کوئی چیز کرنے کی، کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی، کوئی عمل کر دیا، کھانا اچھا نہیں کھلایا، اچھی آؤ بھگت بھی نہیں کی، آپ کو جو ہے وہ تحفے تحائف اچھے نہیں دیے، یا آپ کو پوچھا نہیں، تو آپ نے بس دل میں ایک چیز رکھ لی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ آج کے بعد سے اس کا بائیکاٹ ہے، میں تو نہیں اس سے ملتا۔ ماشاءاللہ فرید بھائی، کیسا خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اگر آپ کی کسی نے دعوت کی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا آپ کے آگے آ گیا ہے اس میں نقص نہیں نکالنا، اگر نہیں دل مان رہا تو نہ کھاؤ۔ لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا، ہمارے اندر برداشت نہیں رہی۔ ہم بھائیوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دیر بہت دیر تک، بلکہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہن نے بھائی کو رشتہ نہیں دیا تو وہ کہتا ہے ساری عمر میں نے آپ کے ساتھ نہیں بولنا، ساری عمر میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا۔ بھائی نے رشتہ نہیں دیا بہن کو، بہن کہتی ہے جی آج کے بعد میرا اور آپ کا تعلق ختم۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مستدرک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن میں 3 خوبیاں ہوں گی، 3 صفات ہوں گی، وہ بندہ اللہ کی جنت میں ضرور جائے گا اور اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا؟
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تجھے محروم کرے، جو تجھے کچھ نہ دے تو اسے دے، جو محروم کرے تجھ کو تو اس کو دے۔ اور جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا وہ بھی اس میں آ گیا اس کا جواب بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے، تجھ پہ ظلم ڈھائے تو تو اسے معاف کرتا چلا جا۔ دو خوبیاں ہو گئی۔ اور چاہے کیسا بھی ہو ظلم، ظلم دیکھیں بعض ظلم ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بھی بولتے، یہاں پہ بیوی ایک بات آ گئی بچوں ہے، فیملی خاندان مارے کوٹے ذلیل کر دے۔ اصل میں یہ جبر ہے، جو جبر ہے نا اس کو روکنا بھی چاہیے۔ یہ اتنا بھی نہ ہو کہ صلہ رحمی میں بندہ اتنا مظلوم ہو جائے، اتنا مظلوم ہو جائے کہ ہر کوئی چڑھ دوڑے۔ لیکن اس میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ایک واقعہ ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے کوٹ کیا اس کو، کہ ایک خامد تھا، اس کی بیوی نے کچھ معاملات کر لیے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ چاہتا اسے طلاق دے دے، اس کا حق تھا، اس کو میکے بھیج دے، یہ بھی اس کا حق تھا کہ گھر سے نکال دے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بیوی جو ہے پچھتا رہی ہے، پریشان ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے، بے قرار ہے، ادھر ادھر بیٹھ رہی ہے، رو رہی ہے، تو اس خامد کو ترس آیا کہ میری اتنی عمر گزری ہے اس کے ساتھ، چلو کوئی نہیں غلطی ہو گئی ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ اللہ کی بندی پریشان نہ ہو، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ عمل وہی ہوتا ہے، صلہ رحمی وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے۔ ہم کیسے کرتے ہیں؟ دکھلاوے کے لیے، اپنی بہنوں کو یہ دن عید کے آ رہے ہیں، جو اصل حق ہے حضرت شاہ صاحب علامہ صاحب، جو اصل حق ہے اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ہم نہیں دیتے۔ عید آتی ہے تو 1000 روپیہ 500 روپیہ لے کے چلے جاتے ہیں، سیویاں لے کے چلے جاتے ہیں۔ جب سے اس کا والد اس کی والدہ دنیا سے گئی ہے، ہم نے اپنی بہنوں سے کتنا تعاون کیا ہے۔ اور بھائی کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہم سے حق مانگا تو ہم آپ کے لیے پانی حقہ سب کچھ بند کر دیں گے، آپ ہمارے گھر نہ آنا، جبکہ وراثت کا حق اللہ نے دیا ہے ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ پہ ظلم ڈھائے تو اسے معاف کرتے چلے جاؤ۔ تیسرا عمل یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکی مدنی سرکار نے، کہ جو تجھ کو توڑے، رشتہ داری کے معاملات میں یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ آج کے بعد میری اور آپ کی ختم جی، آپ ادھر ہم ادھر، آج کے بعد نہ تم ملو گے نہ ہم ملیں گے، بلکہ رشتہ داری میں تنوع آ جاتا ہے، 10 گھر اس کے ساتھ، 1 گھر اس کے ساتھ، یہ بھی ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ اور یہ معاشرتی برائی ہے، جو صلہ رحمی کو ہم نے چھوڑا تو یہ برائی ہم پہ مسلط ہو گئی۔ اگر ہم صلہ رحمی کرتے رہتے، جیسے میں نے عمل بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم از کم سلام ہی لے لو، تو اسی طرح تیسرا جو عمل ہے وہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی تجھے توڑے، تجھ سے تعلق ختم کرے، رشتہ داری سے نکال دے، تو اس کے ساتھ رشتہ داری نبھاتا چلا جا، تو نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ کام میں کر لوں، یہ اگر مجھ میں پائے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی، میرے آقا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ تو عمل کرے گا تو اللہ تیرے لیے حساب آسان کر دے گا اور تجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ میرے پیغمبر نے خوشخبری دی ہے اس کو جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ والی بہن آئی تھی نا، شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آئی تھی تو اس نے کہا یہ میرا کنبہ میرا قبیلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اس کے کنبے کے لوگوں کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار دیا کہ اپنی بہن کے نیچے اپنی چادر بچھا دی۔ اور فرید بھائی چادر بھی کون سی ہے جس کے بارے میں عرش والے نے کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پیار کر کے دکھایا ہے، محبت دے کے بتایا، یعنی ایک رول ماڈل انہوں نے بتا دیا۔ اور وہی والی بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کی، جب ہم بات کرتے ہیں رسول کی، جب ہم بات کرتے ہیں اسوہ حسنہ کی، جب ہم بات کرتے ہیں سنت رسول کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گفتگو اس کا لب لباب شاہ صاحب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی ان کی سنت ہی ہے ہمارے لیے۔ اس میں محض اتنا تو نہیں ہے کہ آپ نے اگر یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چیزیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خانگی معاملات ہیں، جو آپس کی رشتہ داریاں، اللہ اور اس کے رسول نے یہ معاملات بھی اسی طریقے سے کیے ہیں۔ اگر ہم محض چند سنت رسول کو اپنا کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے جو ہے وہ مکمل اور کامل طریقہ کار اختیار کر لیا، اور ہم یہ جتائیں کہ چونکہ ہم بارشیں جناب سنت ہم نے اللہ کی رکھ لی ہے، ہم نے اسی حساب سے اپنے پہناوا اور اوڑھنا بھی ہم نے کر لیا ہے، ہم اسی طریقے سے جناب نماز بھی ادا کر رہے ہیں، ہم روزہ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن ان معاملات کے اندر بھی تو اللہ اور اس کے رسول نے بات کی ہے۔ تو یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ محض چند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ہم اپنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنت کامل پہ عمل کر رہے ہیں؟ بلا شبہ
اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ماشاءاللہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے طریقہ کار، یہ تو یہود کا طرز عمل تھا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے ہمیں منع کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو تمہیں پسندیدہ مسائل ہیں کتاب کے ان پہ ایمان لاتے ہو، ان پہ عمل کرتے ہو، اور جو تمہاری مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہے، تمہارا مزاج اس کے ساتھ لگاؤ نہیں کھاتا، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ دینداری نہیں ہے، دینداری اسی چیز کا نام ہے، بلکہ نہیں پتا یہاں دین النصیحہ، دین تو ہے ہی دوسروں کی خیر چاہنے کا نام، دوسروں کی ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا عام انسانوں کی، چاہے جائے کہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی القریب سنتان صدقۃ وصلۃ، جب تم دیتے ہو نا اللہ کی راہ میں خیرات اور سخاوت کرتے ہو کسی عام مسکین پر، عام سفید پوش پر، اللہ اس کا اجر دیتا ہے، صدقہ سمجھ کر کے تم نے صدقہ دی ہے۔ جب وہی تم تعاون کرتے ہو اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، اللہ اس کا ایک اجر نہیں دیتا، اللہ اس کا دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ اجر الصدقہ ایک صدقے کا، واجر الصلہ دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ تو صلہ رحمی کرنا جو ہے اس سے تو انسان ڈبل اللہ سے نیکیاں کماتا ہے، اللہ کی رحمت ڈبل کر کے حاصل کر رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارکہ آپ بات کر رہے تھے، آقا کو اسوہ فتح مکہ کیا تھا؟ آپ کے سامنے کون کھڑے تھے؟ آپ کی برادری کے لوگ تھے نا، قریشی سارے سامنے کھڑے تھے، اور انہوں نے کیا آپ پہ ظلم نہیں ڈھائے تھے، ازواج مطہرات کو کتنا، حضرت سودا کو انہوں نے ستایا، نبی پاک کی بیٹیوں کو انہوں نے ستایا، صحابیات کو تنگ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، معاف کر دیا اللہ کے سارا کچھ ہونے کے باوجود آقا فرماتے ہیں آج بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہتے ہیں اخ کریم، کرم والے بھائی، ببر اخ کریم، آپ کے بابا جو تھے نا سردار عبداللہ وہ بھی بڑے کرم والے، اس طرح کی باتیں شروع کر دی۔ آقا فرماتے ہیں آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سب کو معاف کر دیا۔ میں چاہتا ہوں ذرا سا کہ چونکہ جب صلہ رحمی کی بات آ گئی نا تو حضرت یونس علیہ السلام کی جو بھائیوں والا سلسلہ، نہیں میں وہی آ گیا، آپ ذرا اس کو عرض کر دیجئے کیونکہ یہ سب سے بہترین واقعہ آج کے حساب سے، میں وہی پہنچ رہا تھا، آپ نے خوبصورت بات کر دی اور وہ سوال بنا کر اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیا۔ تو یہی یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اللہ قرآن میں سورہ ہود میں فرماتے ہیں یہ جو نبیوں کے واقعات ہم نے سنا ہے نا، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ ایسے سن لی اور پڑھ لی، نہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِفُؤَادِكَ وَجَاءَكَ فِي هَذَا الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، تمہیں اصول زندگی سکھانے کے لیے کہ تم نے اس طرح زندگی گزارنی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا نہیں کیا تھا؟ حسد کی وجہ سے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا۔ اچھا بھائیوں نے کنویں میں بھائیوں نے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب فلما ذهبوا بی واجمعوا ان يجروا فی غیابات الجب، پھینک دیا کنویں کے اندر اور قمیض اتار لی، اس کے اوپر جعلی خون لگا کر بابا کی خدمت میں پیش کر دیا، جاؤ علی قمیص بدم کذب۔ اور پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ پھر جب اللہ نے ان کو عزیز مصر بنا دیا، یہ مصر کا وزیر اعظم، تو یہی بھائی آئے نا، تو بنیامین کو انہوں نے بلوایا ایک حکمت اور دانائی کے ساتھ، وہ ان کو بھی لے جو حقیقی بھائی تھے ماں کی طرف سے بھی، تو ان کو سمجھا دیا تم میرے بھائی ہو، تو ان کو روکا نا، جو کہ امیگریشن قوانین وہاں اس طرح تھے، روک نہیں سکتے تھے، تو پیالہ رکھ دیا ان کے تھیلے میں۔ تو بعد میں ان بھائیوں نے پتہ کیا کہا، اچھا یہ چور نکلا ہے، اس کا جو بھائی تھا نا یوسف وہ بھی چور تھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے کہا ان یسرق، اگر یہ چور ہے نا فقد سرق اخ له من قبل، اس کے جو بڑے بھائی یوسف تھے نا وہ بھی اسی طرح کے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکرائے ان کی یہ بات سن کر، اور پھر جب وقت آیا نا تعارف ہوا، کہا انت یوسف، آپ یوسف ہیں، مصر کے وزیر اعظم آپ یوسف ہیں، آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں؟ کہا ہاں انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علیہ، میں یوسف ہی ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین، اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا، دیکھو۔ اور پھر اس موقع پہ بھائی جب شرمندے ہو رہے تھے نا، تو یہ ہے صلہ رحمی، فرمایا میرے بھائیو لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں ہے، میں نے تمہیں سب کو معاف کر دیا، میں نے دل سے بلا دیا، اور دل سے بلانے والوں کو اللہ کنویں سے نکال کر شاہی محلات میں پہنچا کر پھر اللہ زندگی کے تجربات عطا کر کے نبوت کا تاج پہنا کر مصر کے وزیر اعظم بنا دیتا ہے۔
رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ تو نے مجھے مصر کا وزیر اعظم بنا دیا۔ آج ہمارے بزرگوں نے کیا خوبصورت اللہ کی حمد پڑھی، نبیوں کی بھی دعائیں وہی سنتا تھا اور نبی بھی اسی کی حمد گاتے تھے۔ پیغمبر ہے وقت کا پیغمبر، اور پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کا پوتا، پیغمبر کا پڑپوتا، اللہ اکبر۔ پردادا کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اور دادا کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور باپ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، اور خود کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، اور وقت کے وزیر اعظم بھی ہے، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں، سر نبوت کا جھکا ہوا ہے، ہونٹ تھر تھرا رہے ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ کے سامنے اور کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے وزیر اعظم بنایا نا، رب قد آتیتنی من الملک، تو نے بنایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے عطا کیا، تو آپ نے عطا کیا۔ اس خوابوں کی تعبیر کے علم کی برکت سی ان کو اللہ نے جیل سے نکالا اور مصر کا وزیر اعظم بنایا، تو اللہ یہ مجھے خوبی عطا کی، تو نے عطا کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو ایسے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے نا تو اللہ یہی یہاں بیان کر رہے ہیں، یہی بیان شاہ صاحب وہ چیز کون سی آڑے آ جاتی ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو چلے وہ ساری باتیں ہو گئی ہیں، یہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب آپ حافظ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سب جانتے ہیں، سب کچھ پتہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی یعنی وہ بات وہ آڑے کے آ جاتی ہے جو ہمارے قدم اٹھتے نہیں ہیں، ان میں میں بھی شامل ہو سکتا ہوں۔ یہ حافظ صاحب نے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک خوبصورت حدیث آپ کو سنائی تھی، اس میں عرض کرتا ہوں یہ اللہ کے دین کی جو تعلیمات ہیں نا، اصول زندگی اللہ نے ہمیں قرآن میں عطا کی ہیں، یہ ان سے انحراف ہے، اور انحراف سے پہلے میں یہ کہتا ہوں لا علمی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، بعض اوقات اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان چیزوں میں ہمیں ملنا کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ واقعی ہم لا علم ہیں بہت واقعتاً ان چیزوں کو کرنے کے باوجود بھی، کیا ہم نے صرف محض یہ سمجھ لیا ہے کہ رمضان آئیں گے، خیرات کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، نماز روزہ کریں گے، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، کیا ہم اس چیز پہ رہ گئے صرف؟ آپ مجھے بتائیں فرید بھائی، جا کے دیکھ لیں، میں بہت ساری ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہوں اور میں احساس بھی دلاتا ہوں، سچی بات، میں نے بہت سارے سخیوں کو دیکھا ہے جو سخاوت کر رہے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر، اللہ کی قسم ان کی بہنیں اپنے گھروں میں پریشان ہوتی ہیں، اللہ اکبر، ان کی کزنیں، ان کے دوست و احباب، ان کے بعض بھائی وہ انتہائی غربت کا شکار ہوتے ہیں، پرسی کی زندگی۔ تو ہمیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے بار بار صحابی نے پتہ کہ پوچھا، صحابی کہتے ہیں اخبرنی یا رسول اللہ بعمل یدخلون الجنت، یا اللہ یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے۔ سارے صحابہ نے حیران ہو کہ ما لہو، یہ کیا پوچھ رہا ہے، یہ کیا پوچھ رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے پوچھنے دو۔ آپ نے اس کو 4 چیزیں بیان کی، فرمایا یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی، شرک نہیں کرنا، نماز قائم کرنی، زکوٰۃ دینی ہے، اور چوتھی بات جو فرمائی نا آپ نے یہ فرمایا کہ تصل الرحم، اگر تو صلہ رحمی کرنے والا بن گیا تو اللہ تیرے اوپر جنت کو واجب فرما دے گا۔ تو میرے اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، ان احادیث کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم۔ یہ ان احادیث کا مفہوم، یہ منطوق ہے، الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہے ایسا کرے، عمر میں برکت ہوتی ہے، یہ منطوق ہے، الفاظ بیان کر، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کا مفہوم یہ، اگر آپ صلہ رحمی نہیں کریں گے، رشتہ داریاں توڑیں گے، تو اللہ کی عمر میں کمی کر دے گا، 70 سال کی بجائے آپ کی عمر نیچے آ جائے گی، روزی میں کمی آ جائے گی۔ اللہ قرآن میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرما رہا ہے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اگر تم فتنہ و فساد کرنے والے بڑے، اللہ کی تعلیمات کو تم نے چھوڑ دیا، پرواہ نہیں کی کتاب اللہ کیا کہہ رہی ہے، نبی پاک اسوہ کیا کہہ رہا ہے، یا آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا فرید بھائی کہ نبی پاک کو اسوہ، یہ نبی پاک کو اسوہ، اللہ فرما رہے ان تولیتم، اگر تم نے ان سے منہ پھیر لیا نا، پرواہ نہ کی، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم رشتہ داریاں توڑنے والے بن جاؤ گے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ زمین پہ فساد پیدا کرتے ہیں، وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی چیز کے اوپر آگے بڑھتے ہیں، ذرا مزید گفتگو کریں گے۔ حافظ صاحب اجازت آپ کی ہو تو ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا، میں آپ جو بات کر رہے ہیں تو اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ حمدانی صاحب کیا ہے کلام آپ کے پاس؟ احمد ندیم قاسمی صاحب کا کلام ہے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا،
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیغام رمضان نیوز ٹیلی ویژن کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن، اور جناب بریک سے چونکہ واپس اب آئے ہیں، وقت بھی اب کم ہے کیونکہ مختلف مضافات میں مختلف شہروں کے اندر، لاہور کے اندر تو جناب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں سحری کا ٹائم اب آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے اپنے مقامی مضافات میں جہاں جہاں نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، جہاں جہاں سحری بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس کے مطابق لوگ جو ہے وہ سحری کرتے ہیں، اور جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ سحر کیجئے سنت رسول ہے، لیکن اس طرح سے کیجئے کہ آپ کی صحت کو متاثر نہ کرے اور آپ کا روزہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے۔ کوشش کریں تھوڑا سا وقت سے پہلے اٹھیں اور ایسی غذا کا استعمال کریں جو زیادہ ثقیل نہ ہو، جو زیادہ بھاری نہ ہو، جو آپ کی طبیعت پر
بوجھ نہ ڈالیں. تو یقینی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت بھی دے, یہ ہماری دعا ہے, وہ طاقت دے, وہ استقامت دے کہ ہم اس ماہ سیام کے یہ جو روزے ہیں ان کو رکھیں. اور جو ہمارے موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں, تو ہم یہی چاہیں گے کہ اس پیغام رمضان کے ذریعے جو آپ ہمارے علماء کرام, ہمارے ان معزز مہمانوں کی گفتگو سنتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی بات, کوئی ایک ایسی چیز, کیونکہ وہ تمام تر چیزیں, ہم جتنے بھی موضوعات ہیں وہ تمام تر جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کی جو زندگی اور جو ان کے اسوہ ہیں اس کی روشنی میں کرتے ہیں. صحابہ کرام جتنے بھی ہیں انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری اور جس طریقے سے اس پر عمل کیا, تو اس میں سے ہم کچھ پر بھی عمل کر لیں اور دل میں یہ نیت رکھ لیں کہ ہم اچھائی کی طرف جائیں گے, بہتری کی طرف جائیں گے. اور جس صراط مستقیم کی بات کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اس برائی سے حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے آپ اس کو بچاتے ہوئے آگے چلیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ بہت حد تک اللہ, اس کے رسول کی اطاعت, اس کی بندگی, کیونکہ یقینی طور کے اوپر ہم تو وہ خاک ہیں, وہ لوگ ہیں جو بالکل خاک برابر بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. کہاں وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ اور کی عبادات کی, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. ہم صرف نیت ہی کر لیں اور اگر صرف یہ سوچ لیں کہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے, ہم برائی سے دور رہیں گے, ہم صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گے, ہم حقداروں کا حق دیں گے, صلہ رحمی کریں گے, ہم زکوٰۃ دیں گے, ہم جو اپنے حقوق ہیں وہ حقوق صحیح معنوں میں انداز میں اگر ادا کریں گے, تو یقین جانیے کہ دل میں وہ اطمینان اور وہ راحت آپ کو ملے گی کہ جس کا سوچنا اور تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے. تو یہی وہ ہمارا پیغام ہے, یہی ہماری کوشش ہے, یہی ہماری ٹرانسمیشن کا مقصد بھی ہے کہ یہاں پہ ہم وہ جو گفتگو کریں, اس گفتگو کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حبیب کے صدقے میں یہ تمام گفتگو کو, تمام اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے, اور آپ تمام لوگ ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیتے ہیں, تو یقین جانیے کہ مقصد وہ پورا ہو جاتا ہے. عابد صاحب, میں آپ کی طرف, میں نے کہا تھا کہ ذرا گفتگو آپ کر رہے تھے اسی صلہ رحمی کے حوالے سے, شاہ صاحب نے جو بات کی تھی تو اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے اس میں. یقیناً ایڈ یہی کرنا چاہ رہا تھا اس وقت جو علامہ صاحب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری پیر صاحب نے جو بیان کیا, وہ میرے دل میں بات آئی تھی, لیکن آپ نے بھی کر دی اور حضرت علامہ صاحب نے کر دی. لیکن میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جس طرح حضرت شاہ صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, آگے ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان. فرید بھائی, اگر ہم غور کریں جو آپ نے کہا تھا انا, یہ ہماری جھوٹی انانیت ہے. کوئی پتہ نہیں کب اور کس موڑ, کس جگہ پہ موت آ جائے, موت کا پیغام تو آنا ہی آنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے جب سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ, کون سے اعمال ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں, جو اللہ کو محبوب ہیں, اللہ کو پیارے ہیں, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا, کہا اللہ پر ایمان لانا. کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا صلہ رحمی کرنا. اللہ کے ایمان لانے کے بعد فوراً کیا کہا؟ صلہ رحمی کرنا. صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل ہے؟ کہا نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا. ایک طرف رحمان کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کا آرڈر ہے, اور ایک طرف ہمارا ازلی دشمن ہے جو پہلے دن سے دشمنی کی نیت سے نکلا تھا, اور اس نے اللہ سے کہا بھی تھا, تو میرے اللہ نے کیا کہا کہ جو میرے ہوں گے وہ میرے رہیں گے, وہ بغاوت نہیں کریں گے, ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا. تو فرید بھائی بات یہی ہے کہ جو انا ہے نا, جھوٹی انا جو ہم لیے پھرتے ہیں, یقین جانو دیکھو سگا بھائی ہو اور رحم کا رشتہ ہو, بہن ہو, اعز و اقربا ہوں, ددیال ننیال, یہ رشتہ دار ہیں ہمارے, ہم ان کو اس طرح نبھاتے ہیں کہ جیسے ہم جانتے ہی نہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ سکے دو بھائی ہیں, ان کی اولادوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہمارے تایا جی ہیں اور یہ ہمارے چچا جی ہیں. میں آپ سے اسی لیے عرض کروں گا نا کہ یہ ہمارے اور آپ کے مشاہدے میں یہی وہ چیزیں ہیں, کیونکہ ہم اصل میں جو مادی چیزیں ہمارے پاس, اگر ایک بڑا مہنگا ترین اگر ایک فون آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فون ہمارے رشتہ داروں سے سب سے بڑھ کر ہے. ہمارے پاس ایک بڑی مہنگی گاڑی آ گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کی کیا ضرورت ہے, یہ گاڑی تو ہماری تمام ضروریات پوری کر رہی ہے. ہمارے پاس اگر ہم نے گھر بنا لیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے خوبصورت گھر ہمارے پاس ہے, کسی کی کیا ضرورت ہے. لیکن میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ دونوں اس کے اوپر اس پہ بات ہی کریں. ایک بڑی اچھی, ہم کہتے ہیں کہ ابتدا میں جب ہم چھوٹے تھے تو وہ ایک ہی ہوتا تھا, پی ٹی وی ہوتا تھا, تو اس کے اوپر حدیث مبارکہ آیا کرتی. میں سمجھتا ہوں وہ بڑا اچھا سلسلہ تھا, اور اب دوبارہ سے ہمارے نیو ٹی وی کے اوپر بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ یہ شروع ہوا ہے. چیزیں اس سے بڑا اثر پڑتا ہے بچوں کے ذہن کے اوپر چیزوں. اس پہ ایک حدیث مبارکہ تھی, اور اس میں ایک چیز آتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب کہ تحفے لیا اور دیا کرو, تہادو تہابو,
اس سے باہمی ہدیہ دینے سے باہمی محبت اس بڑھتی سے ہے. محبت بڑھتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے. تو ہم تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ اپنے لیے پسند کر لو اچھا, اور اگر کسی کو دینے کی جب باری آئے تو وہ اس کو کہتے ہیں یار ذرا سستا والا دکھا دینا. تو اس کو بھی پتا ہے کہ تو خود کے لیے. ایک دفعہ مجھ سے شاہ صاحب اسی طریقے سے دکاندار نے سوال کیا, کہنے لگا جناب کیا کون سا والا دکھاؤں؟ میں نے کہا اچھا دکھا. کہنے لگا نہیں اپنے لیے چاہیے یا کوئی تحفہ دینا؟ میں نے کہا یار مجھے اپنے لیے چاہیے ہو یا تحفہ دینا ہو, میرا وہ نہیں ہے, آپ سب سے بہترین دکھائیں دیکھو نا جو دینا ہے آپ بھی ہے نا. میں چاہوں گا اس پہ ذرا. تو بھائی بہن کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے وہ کس طرح سے کرنی چاہیے شاہ صاحب, ذرا یہ بتا دیجئے تاکہ اس سے ہمارے اور چیزیں روشن ہو جائیں. دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی واضح حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صحیح بخاری کے آغاز میں شروع میں کتاب الایمان میں نقل کیا ہے. اچھا مختصر رکھیے گا کیونکہ آخری 5 منٹ میں اور نعت بھی سننی ہے, بس وائنڈ اپ کریں. تو وہ حضرت سودا ہم نے وہ بات کرنی تھی ام المؤمنین, بس اسی پہ ہی بس تھوڑا سا میرے خیال سے آپ مکمل کریں اور اس پہ ہم گفتگو کریں. جی تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم میں سے ایک بندہ اتنی دیر مومن نہیں بن سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے بہن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے. تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں جب تک یہ جذبہ ہمارا دوسرے اپنے بھائی کے لیے بہن کے لیے نہیں ہوگا ہم مومن نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک. شاہ صاحب حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ذرا ان کے بارے میں بتا دیجئے گا ذرا کہ اس سے پہلے کیا اختتام. فرید بھائی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ام المؤمنین ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں, اور یہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے بعد نبی پاک نے جن کے ساتھ نکاح کیا یہ حضرت سودا ہیں, اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آ کے سنبھالا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں ان کی تعلیم و تربیت میں, ان کی خدمت میں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل نچھاور کر دیا, قربان کر دیا, آپ یقین جانیں. تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل 3 سال یعنی اکیلی تنہا بیوی رہیں. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب فرمائی تو پھر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا. لیکن حضرت سودا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی خدمات ہیں, بے تحاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی, آپ کی خدمت گزار تھی, اور آپ کی دلداری کے لیے, آپ کی دل جوئی کے لیے محسوس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عائشہ کی بہت محبت ہے, بہت لگاؤ ہے. تو آپ نے ایک دن فرمایا اللہ کے رسول میں اپنی باری, اپنے حصے کی رات وہ باری بھی حضرت عائشہ کو سونپتی ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی پاک سے ایک دن پوچھا اللہ کے رسول ایتنا اسرع بک لہوکن, ہم میں سے سب سے پہلے آپ کے پیچھے کون آئے گا آخرت کے سفر پر؟ تو نبی پاک نے فرمایا اطول کنہ یدن, جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے وہ. فرماتی ہم ایک دوسرے کے ہاتھ ناپتی رہیں. لیکن ایک روایت میں حضرت زینب بنت جاش کی بات کی جاتی ہے, لیکن دوسری میں کہ سب سے پہلے رسول اللہ کی ازواج مطہرات میں جو نبی پاک کی بیوی اللہ کو پیاری وہ حضرت سودا تھی, یہ ایک روایت کے مطابق. تو بعض اوقات جب یہ فوت ہوئی نا اللہ کو پیاری, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا مفسر صحابی نبی پاک کے کزن ہیں, جب ان کو اطلاع ملی نا, یہ الاصابہ فی تمییز صحابہ کتاب ہے, اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اطلاع ملی کہ حضرت سودا اللہ کو پیاری ہوگی تو فوراً سجدے میں گر گئے. اللہ. جب سجدے سے اٹھے نا تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو خبر ملی ایک افسوسناک غمناک کہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہماری ماں اللہ کو پیاری ہوگی تو آپ سجدے میں گر گئے. تو انہوں نے روتے ہوئے کہا میں نے نبی پاک سے سنا تھا جب اللہ کی نشانی دیکھو نا اذا رأیتم آیۃ من آیات اللہ فاسجدوا, جب اللہ کی نشانیوں میں سے آیات میں سے کوئی آیت دیکھو تو سجدہ کیا کرو. نبی پاک کی بیوی فوت ہوئی ہے, کوئی عام خاتون فوت نہیں, یہ والی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے. تو اس لیے میں نے نبی پاک کی حدیث پہ عمل کیا, تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ اسی طرح کی محبت رکھیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ مزید کرتے ہیں حافظ صاحب, اس پہ بھی میں لیتا, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے وقت چونکہ کم ہے اور ہم نے کلام بھی لینا ہے, تو انشاءاللہ آنے والے نشست کے اندر جو ہے وہ آپ سے بالکل اس میں کریں گے. سوال جناب فلیش کیجئے گا اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. آج کا جو ہمارا سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح ہوا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی, یہ ہمارا آج کا سوال تھا. اس کو فلیش کیجئے گا اور جواب بھی دیکھ لیجئے گا جناب کہ اس کا جواب کیا ہے. 50 سال. اور یہ جناب اس کا جواب ہے, درست جواب ہے 50 سال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 50 سال تھی. اجازت لینے کا وقت آ گیا جناب, چونکہ وقت مختصر ہے, کلام بھی ہم نے سننا ہے. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے, مرحوم حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, ان کا شکریہ ادا کریں گے, اور اسی کے ساتھ سب آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. فریدی صاحب
کیا کلام سنا؟ جی میں پیش کر رہا ہوں۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ شعر سنیے۔ مزہ تب ہے سرکار کہے روز محشر، مزہ تب ہے سرکار کہیں روز محشر، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، درودوں کی بارش ہے کون و مکان میں، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور چراغا ہوا بزم ہستی میں خالد، نگاہوں میں ماہ تمام آ گیا ہے، نگاہوں میں ماہ تمام